نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے دیوان پور کے اس خوبصورت گاؤں میں دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، جناب محترم شہزاد باب صاحب، آپ کے والد محترم، آپ کے برادر عزیز اور دیگر انتظام و انصرام کرنے والی پوری ٹیم کے جمیع احباب کو۔ تو آج کے درس عرفان القرآن میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر طریقت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم علامہ صاحب، تشریف لانے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن کی روشنی میں تصور ولایت اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا حقیقی تصور۔ کیونکہ سامعین یہ دور ہر اعتبار سے تنزلی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔
یہی سبب ہے کہ اعتقادی اعتبار سے بھی لوگوں کے ذہن تشکیک زدہ ہو گئے۔ اور جب ولایت کے تصور پہ بات ہوتی ہے یا اولیاء کرام کے ساتھ تعلق اور نسبت پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں اس تعلق میں بھی اس دور میں افراط اور تفریط نظر آنے لگی۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے بالکل ولایت کا انکار کر دیا، اور وہ یہاں تک کہنے پہ اتر آئے کہ اولیاء کا کوئی تصور نہیں، ولی کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک طبقہ دوسری طرف ہمیں ایسا جوہلا کا بھی نظر آنے لگا کہ جنہوں نے سب کچھ مزارات والوں کو سمجھ لیا، اور وہ مزارات پہ جاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اور کسی بھی مزار پہ جا کر یا کسی بھی پیر کے پاس جا کر ان کے مانگنے کا ڈھنگ یوں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پیر فقیر کو سب کچھ بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طبقات اس عقیدہ اور نظریہ میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں ولایت کے تصور کو سمجھیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں اور اولیاء کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو مالک کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خود ولایت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مالک کائنات قرآن مجید میں کہیں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کہیں رب کائنات خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ تو گویا ان دونوں آیات مبارکہ سے ولایت کی حقیقت اور تصور تو سمجھ آنے لگ گیا کہ ولایت کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے جس کو رب کائنات خود اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ پھر سورۃ الکہف کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ سورۃ الکہف کون سی سورت ہے؟ یہ وہ سورت ہے جس میں رب کائنات نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ جس سورت میں مالک کائنات نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا، بس توجہ رکھیں گے، اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے بلکہ یہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ اس سورت کی اگر آیات کو دیکھیں 110 آیات مبارکہ ہیں سورۃ الکہف کی۔ اس سورت میں رب کائنات نے درجنوں موضوعات کو بیان کیا، لیکن سورت کا نام میرے رب نے اصحاب کہف کے نام پہ رکھا۔ ذہن میں سوال آتا ہے
اے مالک کائنات، اس صورت میں تو نے موضوعات تو درجنوں بیان کیے، لیکن صورت کا نام اولیاء کے نام پہ کیوں رکھا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ بندے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنا رشتہ میرے ساتھ قائم کرتے ہیں، جو دنیا پرستی کو چھوڑ کر اپنا تعلق میرے ساتھ قائم کرتے ہیں، وہ میرے ولی بنتے ہیں۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کو دیکھو، میں نے پوری کی پوری سورت اپنے ولیوں کے نام پہ اتاری ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف ظالم جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف چلے۔ وہ ظالم بادشاہ کافر تھا اور کفر کرواتا تھا۔ اب ان اولیاء کا مقام قرآن کی روشنی میں سمجھیے گا کہ یہ اللہ کے ولی اس ظالم جابر بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف چل پڑے۔ جب یہ اولیاء غار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا ان ولیوں کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں نے اس کتے کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکے۔ وہ کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں تیرے ولیوں سے کلام کر سکوں۔ مالک کائنات نے اس کتے کو زبان ادا کی، وہ بول کے اللہ کے ولیوں سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو وہ اصحاب کہف کہتے ہیں کہ ہم ظالم بادشاہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کہیں چھپنا چاہتے ہیں، اگر تو ہمارے ساتھ ہوا تو تو ہے کتا اور تیرا کام ہے بھونکنا، ہم چھپیں گے، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ کتا اللہ کے ولیوں کو بول کے کہتا ہے اللہ والو میں نسلاً کتا ضرور ہوں، نسباً کتا ضرور ہوں، جنساً کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، مجھے اپنی صحبت دے دو، معیت دے دو۔ اللہ والوں نے کتے کو اپنی سنگت عطا کر دی۔ اب وہ صحابہ کہف چلے، وہ اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ لیٹ گیا۔ اب قرآن اٹھا کے پڑھتے جائیں۔ مالک کائنات نے اپنے اولیاء پہ نیند طاری کر دی۔ کم و بیش 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر لیٹے رہے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ لیٹا رہا۔ ہر 6 مہینوں کے بعد رب کائنات اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا۔ اولیاء کی صحبت کا فیض دیکھیں، غار کے اندر اولیاء کی کروٹ بدلی جاتی۔ ہر 6 مہینے کے بعد جب وہ رب اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا، ان کے فیض سے دروازے پہ لیٹے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اولیاء کی صحبت کا کوئی فیض ملتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے دیکھیں، اگر اس کتے کو فیض نصیب ہو رہا ہے تو انسان اگر ولیوں سے جڑ جائے تو اس کے نصیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سامعین یہ قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کتنی بار؟ 4 بار اللہ نے خود قرآن میں کتے کا ذکر کیا۔ یہ سورۃ الکہف کی
آیا کریمہ نمبر 22 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کہ دنیا کے بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ کتنے تھے؟ 3 تھے۔ رابعہم کلبہم، رب فرماتا ہے اگر دنیا دار کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے تو سن لو، ساتھ میں رب کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 5 تھے۔ سادسہم کلبہم، اگر اللہ کے ولی 5 تھے تو ساتھ چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ولی 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ کلبہم، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ اس آیہ کریمہ پہ توجہ کرتے جائیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ دنیا کے لوگ کہیں گے ولی 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا والے تو اولیاء کا عدد بیان کریں گے، وہ جو بھی عدد بیان کریں گے رب کہتا ہے ساتھ میں کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا، چھٹا ان کا کتا بھی تھا، 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ ارے غور کریں، اولیاء کے کتے کو رب یہ مقام دیتا ہے کہ قرآن میں خود اس کتے کا ذکر کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء اللہ۔ اب سامعین محترم اسی قرآن کو ایک اور انداز سے پڑھیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 18 کا مطالعہ کریں۔ آج کے دور میں آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے کتے رکھنے والے، جو بڑے شوق سے رکھتے ہیں اور پالتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، لیکن کتا اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، اس پر کبھی کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ بھئی کتا ہے، اس کا کام ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا، جیسے اٹھتا ہے بیٹھتا رہے۔ یہ کبھی غور کرنے کی ضرورت والی شے نہیں ہوتی۔ لیکن اس اولیاء کے کتے کا ذکر قرآن میں پڑھیں۔ مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تو غار کے اندر لیٹے تھے، ان کا کتا غار کے دہنے پہ تھا۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ولی غار کے اندر تھے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا۔ تو سامعین محترم، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن اترا کیوں ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے والے بھی اگر ساتھیوں کی چیر آگے کر لینا تھوڑا، چلیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے۔ کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ تو سامعین غور کریں، یہ سارے کا سارا قرآن ہدایت ہے، سارا قرآن ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہدایت، قرآن مجید کی ایک ایک آیہ کریمہ میں ہدایت، قرآن کی زیر زبر پیش نقطہ شد اور مد میں پوچھا بولیں گے ہدایت ہے۔ تو جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک کلمہ میں، ایک ایک لفظ میں
زیر زبر پیش میں ہدایت ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رب جو اس قرآن میں 4 بار ولیوں کے کتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کتے کے ذکر میں کون سی ہدایت چھپی ہے؟ اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ یہ آیات مبارکہ بے معنی ہیں، تو سامعین محترم یہ کہنے والا اسلام سے گیا، ایمان سے گیا، چونکہ یہ رب کا کلام ہے اور رب کا کلام بے معنی نہیں ہوتا، رب کا کلام بے ربط نہیں ہوتا، رب کا کلام بے موقع نہیں ہوتا۔ مالک کائنات جو اسی کلام میں اپنے قرآن میں بار بار کتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کے کئی فوائد ہیں، کئی مفاہیم ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے، مالک کائنات انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، انسانوں اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا، میرے قرآن کا موضوع بن گیا، اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا اور جنتی بن گیا، انسانوں تم بھی اولیاء سے جڑتے جاؤ گے تو بغیر حساب و کتاب تم بھی جنت جاؤ گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء کرام۔ اب اگر کسی کے ذہن میں فوراً سوال اٹھے کہ اولیاء کرام سے جڑنے سے ہی کیا بندہ بغیر حساب و کتاب جنت جائے گا، تو سامن جہاں سے ایک الگ موضوع کھل جائے گا۔ میں پورے موضوع کی طرف نہیں نکلنا چاہتا۔ اولیاء کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ صحبت صالح کو پانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صحبت صالح کو پانا ہے، اولیاء کی صحبت کو پانا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو پانا ہے۔ تو سامعین محترم، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے، صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ بندہ جیسی صحبت میں ہوتا ہے ویسا اس پہ رنگ چڑھتا ہے۔ چلیں اگلے مہینے اگر اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو درس تصوف کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہم موضوع ہی صحبت صالح کا رکھیں گے، اس میں ہم بات کریں گے کہ ان اللہ والوں کی صحبت زندگی بدلتی کیسے ہے اور بندہ سیدھا جنت جاتا کیسے ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید سے ابتداً یہ نقطہ سمجھ گئے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا، اسی سورت کی اگلی آیہ مبارکہ نمبر 28 پہ توجہ کریں۔ مالک کائنات اصحاب کہف کا ذکر کر کے آگے حکم دیتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندے تو اپنے نفس کو جما لے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مالک فرماتا ہے اے بندے تو اپنے نفس کو ان کی صحبت میں جما جو صبح و شام مولا کے ذکر میں مست رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں خاص نقطہ دینا چاہتا ہوں چونکہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، رب فرماتے اپنے نفس کو جما۔ کس شے کو؟ اپنے نفس کو جما۔ عرفاء کی زبان میں اسی نفس کو تو کتا کہتے ہیں، عرفاء کی زبان میں اسی نفس امارہ کو کتا کہتے ہیں۔ اور رب کائنات فرماتا ہے بندے وہ کتا ولیوں کی بارگاہ میں جمع تھا، تو بھی اپنے کتے کو جمع لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور کسی بزرگ اور بابے نے کہا تھا کہ 5-7 مرن گوانڈڑیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس امارہ
اس کے دائیں بائیں جو خواہشات نفسانی ہیں یہ نفس کی گوانڈنیاں ہیں. وہ ساری خواہشات جو انسان کو دنیا کی طرف لگاتی ہیں. انسان کا دل کرتا ہے کہ نرم و نازک بستر ملتا رہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی ساری اشیاء اور آسانیاں ملتی رہیں. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ظاہری نمود و نمائش والی عزت بھی ملے, ظاہری دنیا کا نام بھی ملے, ظاہری خواہشات بھی ملے, حرام کے راستوں سے ملتی رہیں. نفس کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تو یہ نفس کی جو خواہشات ہیں, جو اس نفس کو دنیا کی طرف, دنیا کے حرص کی طرف, اس بیٹو کو ہٹا دے, دنیا کے لالچ کی طرف اور دنیا کے طمع کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کو عرفاء کہتے ہیں یہ ساری کی ساری گوانڈنیاں ہیں. 5-7 مرن گوانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑے, ہٹی سڑے قرار دی, جیدہ ڈیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر دی, جڑی ٹوں ٹوں نت کرے تے گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ جو مرزا یار ہے یہ اس کا عشق ہے جو اس کی بارگاہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کی طلب ہے جو رب کی بارگاہ کا قرب دیتی ہے. یہ رب کائنات کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو رب کائنات کی بارگاہ میں جانے کے لیے, اس کا قرب پانے کے لیے, اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور سارے کے سارے پردے اٹھانے کے لیے جب انسان اس راہ کا مسافر بنتا ہے, رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَاصْبِرْ نفسک, اے انسان اس کتے کو ان کی صحبت میں جما جو دن رات اپنے مولا کے ذکر میں مست رہتے ہیں. جن کا حال یہ ہے صبح ہو تب بھی مولا کا ذکر, شام ہو تب بھی مولا کا ذکر, دن ہو تب بھی مولا کا ذکر, رات ہو تب بھی مولا کا ذکر, اٹھتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے کرتے ہیں, سوتے ہیں تب بھی مولا کا ذکر کرتے کرتے. جن کی زندگی رب کے ذکر میں ایسی محویت کے ساتھ گزر رہی ہے, رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں خود کو جما لے. اور ساتھ ہی مالک کائنات یہاں پہ ولایت بھی سمجھا رہا ہے کہ وہ ولی ہے کون, جس کی صحبت میں خود کو جما. رب کائنات نے ولایت کا تصور سمجھا دیا اور اولیاء کی تعریف سمجھا دی کہ ولی وہی ہے جو دن رات مولا کے ذکر میں مست رہتا ہے. آج کا یہ دور جال سازی کا دور بن گیا, ہر شے میں جال سازی ہے. الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف داڑیاں سجا لی, جبے کبے سجا لیے, اولیاء کی طرح کا بیس وٹا کر لوگوں کو ایسا لوٹنے پہ آ گئے کہ تعویذ, دم, گنڈا اس پہ لگا کر لوگوں کو رب سے ہٹا کے تعویذوں پہ لگا دیا. اور دیوان پور والوں یاد رکھ لو, ولی کا کام صرف تعویذ دینا نہیں ہے, دیتا ہے, اللہ نے اسے اذن دیا ہے, دم کرتا ہے, اللہ نے شفا رکھی ہے, لیکن سمجھ لو جہاں پہ صرف دھندا تعویذوں کا چل جائے اور جہاں پہ یہ پوچھا جائے کہ تعویذ 500 والا لینے یا 5000 والا لینے, سمجھ جاؤ وہاں پہ فیض نہیں ہے. کیوں؟ یریدون وجہہ, اس ولی کی طلب تو رب کا مکھڑا ہے, اس ولی کا مشن رب کی معرفت ہے, اس ولی کی زندگی کا دن رات
رب کائنات کے قرب میں بڑھنے کے لیے گزرتا ہے، تو جس کی نگاہ آنے والے کی جیب پر ہو وہ ابھی پیر نہیں بنا، وہ تو خود مرید ہے، وہ تو خود ابھی مرید ہے مال کا۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، ارادہ کرنے والے کو۔ تو جو دنیا کی طلب رکھتا ہے وہ تو ابھی خود مرید بنا بیٹھا ہے 500,000 کا، وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ولایت کا تعارف بھی کروا دیا کہ ولی کون ہے؟ جو اس کے ذکر میں مست رہتا ہے، جو رب کائنات کے مکھڑے کا طالب رہتا ہے، جو مالک کائنات کی معرفت کا طالب رہتا ہے، اور جس کی غرض و غایت کیا ہے؟ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ رب کہتا ہے وہ میرا ولی دن رات جلوے اٹھا کر میری ساری کی ساری معرفت اور قرب کو پاتا رہتا ہے۔ اے بندے سن لے، میرا ولی مجھے تکتا ہے، تو اسے تکا کر۔ لہذا ہمارے ایسے سادہ لوگ جنہوں نے صرف ولایت کو اتنا سمجھ لیا کہ مجھ نہیں ملی تو پیر صاحب تعویذ دیو، پتر اج آنکھیں نہیں لگا تو پیر صاحب تعویذ دیو، یا صرف دنیا داری، پتر یونان دے بارڈر تے پھنس گیا تو پیر صاحب تعویذ دیو۔ سامعین محترم سمجھ لیں، یہ سارا کچھ اولیاء کے تعویذ سے، دم سے، دعا سے ہوتا ضرور ہے، لیکن ولی صرف یہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ولی تو رب کا راستہ بتانے آتا ہے۔ اور پیر کی تعریف کیا ہے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں اور سارے احباب بڑی توجہ سے سنیں، پیر کسے کہتے؟ پیر اپنی ذات کو درمیان سے نکال کر مرید کو رب سے جوڑ دیتا ہے، مرید کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اور جو پیر مرید کو صرف اپنی ذات تک رکھے، آگے تعلق نہ جوڑے، تو سمجھ جائیں کہ وہ خود ابھی آگے جوگا کچھ نہیں ہے۔